خبریں میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ سعید قاضی اور میرے ساتھ ہیں میرے کو ہوسٹ میاں شاہد صاحب. ناظرین خبریں بہت تھیں مگر آج ہم نے جو انتخاب کیا سوشل سٹوری کا انتخاب کیا. حالانکہ ہم یہ انتخاب بھی اور بات بھی کریں گے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے یہ سیٹوں کے بارے میں. ڈیفینیٹلی اٹ ول گو ڈاؤن ان ہسٹری ایز ون آف دی موسٹ کنٹروورشل ڈیسیژنز. ویسے لگ ہی رہا تھا فیصلہ کیا آئے گا اور یوں لگتا ہے کہ اب اس کو قبول بھی کر لیں گے جو ہمارے جو الیکشن کمشنر ہے. خیر مگر بات کرتے ہیں نومولود بچوں کی ہلاکت کی اور اس پہ ہم بڑے ایک تو میاں صاحب سے ہم ایکسکلوسیو سٹوری لیں گے کہ جناب یہ ہوا کیا اور یہ گیس سلنڈر کہاں گئے. یہ بڑی دلچسپ سٹوری ہے مگر جب یہ پوچھ لیں گے ہم ان سے تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ڈیلی کتنے بچے پاکستان میں پریونٹیبل ڈیتھ سے مرتے ہیں جن سے بچا جا سکتا ہے. کتنی مائیں مرتی ہیں ایک دن میں جن کی اموات کو روکا جا سکتا ہے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ پھر ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس کا پاکستان کی معیشت سے کیا تعلق ہے. کہ اگر یہ جو پر کیپیٹا پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے جو ہمارے 47% بچے آلریڈی سٹینٹڈ گروتھ یا 45% اس سے ہمارا گروتھ ریٹ کتنا نیچے آتا ہے اور اگر ہم ان کے ہیلتھ کے لیول کو اوپر لے جائیں ایک کمپریہنسو سٹوری ہم آپ کو سنائیں گے. اور اس کے ساتھ بارشوں سے 50 افراد جہاں بھاگ ہوئے ہر سال ہوتے ہیں اور اس پہ جو بیان اگر یہ بیان گنڈا پور صاحب آپ ہی نے دیا ہے تو مجھے وہ فرینچ ریولوشن والا بیان یاد آ گیا. ارے بھائی روٹی نہیں ہے تو کیا ہوا کیک کھا لیں. تو یہ اس طرح کا بیان ہے اس پہ بات کریں گے. پیٹرول اور گیس کی قیمتوں میں شدید اضافہ 50% گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا مگر ساتھ ایک لالی پاپ دے دیا ہے ہم بجلی میں سے فلاں چیز نکال دیں گے فلاں کچھ نہیں نکالیں گے اس ریاست کو چلانے کا اور تمام معاہدوں کی کک بیکس مبینہ کک بیکس کا قسط ہم ہی دیتے ہیں ہم ہی دیتے رہیں گے. اس پہ بات کریں گے کیا خیبر پختونخوا کی حکومت تبدیل کر دی جائے گی اس سے کیا فرق پڑے گا. اور بھارتی دفاعی اتاشی کا بیان ایک کنفیشن ہے کہ جی تیارے تو گرے ہیں مگر کیوں گرے ہیں کیونکہ وہ مودی صاحب نے گروائے ہیں کہ جی وہ انہوں نے پولیٹیکل جو قیادت ہے اس نے ہمیں کچھ کرنے نہیں دیا. ارے واہ یہ کیا جواب ہے. مگر میاں صاحب پہلے تو میں آپ کی طرف آتا ہوں. میں سارے فگرز آپ کو دوں گا کہ ڈیلی کی بنیاد پہ کتنی مائیں کتنے بچے اور سٹل برتھس کتنی ہوتی ہیں اور اس کا ہمارے گروتھ ریٹ اور معیشت پہ کیا اثر ہے. مگر پہلے مجھے یہ بتائیں یہ واقعہ ہوا کیا جو اور وہ گیس کے سلنڈر کہاں گئے اور یہ ذرا ہمیں کہانی سنائیے پھر آگے بڑھاتے ہیں بات کو. قائد صاحب یہ بڑی تشویشناک صورتحال ہے اور یہ واقعہ جو ہے وہ ایک بڑا تشویشناک واقعہ ہے کیونکہ پاک پتن کے ڈی ایچ کیو ہاسپٹل جس کو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کہتے ہیں وہاں پر آکسیجن نہیں تھی. اس میں یہ واقعہ بڑا ٹائم لائن کے ساتھ میں بتاؤں گا آپ کو کیونکہ 4 جون کو ایک خط لکھا جاتا ہے ایک اپلیکیشن لکھی جاتی ہے عملے کی جانب سے ایم ایس کو کہ یہاں پر ایمرجنسی میں جو آکسیجن ہے وہ اس کی کمی ہے اور اس کی سنگینی صورتحال جو ہے وہ اتنی ہے کہ یہ کسی بھی وقت ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے اور اس کو بہتر بنایا جائے. وہ خط لکھ دیا جاتا ہے جیسے خط لکھا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو سرد خانے میں ڈال دیا جاتا ہے. پھر اچانک جو ہے اموات ہونا شروع ہو جاتی ہیں. قائد صاحب اس میں 16 جون کو یہ کام شروع ہوتا ہے. 3 بچے جو ہیں ان کی موت ہوتی ہے. پھر 17 جون کو 3 بچے جو ہیں وہ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. 18 جون کو 3 بچوں کی موت ہوتی ہے. 19 جون کو 5 بچوں کی موت ہوتی ہے. 20 جون کو 2 بچے اور 21 جون کو 1 اور 22 جون کو 2 بچے جو ہیں وہ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. یعنی 7 دنوں میں 20 بچے جو ہیں وہ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. پتہ نہیں چلتا کیا ہوا. اور اس کے بعد ایک انکوائری کمیٹی بن جاتی ہے. انکوائری کمیٹی جو ہے وہ 3 سینئر ڈاکٹرز کے جو ہے سربراہی میں بنتی ہے اور 3 دن میں اس کی رپورٹ آتی ہے. وہ سب اچھا کی رپورٹ آتی ہے کہ اس میں کوئی ایسی شواہد نہیں ملے کہ آکسیجن نہیں تھی. حالانکہ 4 جون کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ 4 جون کو یہ کہا گیا تھا باقاعدہ طور پر اپلیکیشن لکھی گئی تھی جس کے نیچے 3 سینئرز جو عہدیداران ہیں ان کے دستخط ہیں. انہوں نے کہا تھا سنگینی سے آگاہ کیا تھا کہ یہاں آکسیجن کی کمی ہے اس کو جو ہے وہ بہتر بنایا جائے. لیکن انکوائری کمیٹی کہتی ہے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی صرف ڈاکومنٹیشن کا مسئلہ تھا اور اس میں جو ہے 20 بچے ان کی اموات ہو جاتی ہے. اور ڈاکومنٹیشن کا کیا مسئلہ تھا میاں صاحب کون سا ڈاکومنٹیشن کا مسئلہ تھا جو 20 بچوں کی جان لے بیٹھا جو آکسیجن جی کیسا 20 بچوں کی جان چلی گئی اور بس معمولی سے واقعہ ہوا ڈاکومنٹیشن کا. واٹ از دی ریلیشن شپ بٹوین اصل میں قائد صاحب جو واقعہ ہوا وہ یہ تھا. مسئلہ جو ہوا ہے وہ الزام لگایا گیا کہ وہاں پر جو آکسیجن سلنڈر تھے وہ 5 کروڑ 70 لاکھ روپے کے بیچ دیے گئے تھے مارکیٹ کے اندر اور اس کو جو ہے وہ یہ معاملہ کہاں تک گیا. 5 کروڑ 70 لاکھ کے یہ الزام کس نے لگایا میاں صاحب؟ یہ وہاں پر جو ہے وہ الزام جو ہے وہ ہاسپٹل کے اندر سے یہ الزام لگا ہے اور باقاعدہ اس کی تحقیقات نہیں کرائی گئیں.
اس کی تحقیقات صرف یہ کرائی بچوں کی اموات کیسے ہوئی، یہ نہیں تحقیقات کرائی گئیں کہ 5 کروڑ 70 لاکھ جس کو 7 کروڑ بھی کہا جاتا ہے، اس کی تحقیقات بھی نہیں آپ کرائی یہ گئی۔ کہہ رہے ہیں، میں چاہتا ہوں ذرا ناظرین کی آسانی کے لیے کہ اسپتال کے اندر سے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا کہ جی، اور یا کوئی درخواست دی گئی، کوئی ریکارڈ پہ یہ بات آئی کہ مبینہ طور پر یہ سلنڈر بیچے گئے ہیں؟ دیکھیں قائد صاحب، اس حوالے سے تحقیقات ہی نہیں ہوئی، یہ تو باقاعدہ طور پر وہاں کا جو عملہ ہے انہوں نے بتایا، انہوں نے اور ہاسپٹل کے جو سینئرز ہیں ان کے علم میں لایا کہ یہ معاملہ وہاں پر ہوا ہے، وہاں پر باقاعدہ طور پر وہ مینشن کیے گئے نام، وہ نام جو ہے وہ بتائے گئے کہ فلاں فلاں لوگ جو ہیں وہ اس میں انوالو ہیں، فلاں فلاں افسر جو ہیں اس میں انوالو ہیں، لیکن اس حوالے سے کوئی تحقیق نہیں کی گئی۔ تحقیق صرف یہ کی گئی کہ بچوں کی اموات کیسے ہوئی ہے، اور اس میں بھی کہا گیا کہ اموات آکسیجن کی ناپائیدگی سے یا آکسیجن کی کمی سے نہیں ہوئی، وہ کرٹیکل صورتحال میں آئے تھے اور اس لیے ان کی موت ہو گئی۔ آج چیف سیکرٹری وہاں پر گئے، انہوں نے بھی یہ کہا کہ ان کو کوئی شواہد نہیں ملے، لیکن سی ایم جو ہیں وہ چند دن بعد وہاں پر آئیں گی اور وہ تحقیقات جو ہے وہ شاید آگے بڑھائیں، کیونکہ یہ تحقیقات جو ہوئی ہیں یہ تحقیقات اسی ہاسپٹل کے اندر سے ہوئی ہیں۔ قائد صاحب، اس کو تھرڈ پارٹی تحقیقات ہونی چاہیے، اس کو ایف آئی اے کی تحقیقات ہونی چاہیے، اس کو آئی بی سے جو ہے وہ انکوائری ہونی چاہیے۔ یہ 20 بچوں کی اموات کا معاملہ ہے، 7 کروڑ کے گبن کا معاملہ ہے، الزام ہے، اور اس حوالے سے کوئی تحقیقات ابھی تک، جس وقت تک میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے، یہ تحقیقات نہیں ہوئی۔ اور ابھی آج جو چیف سیکرٹری وہاں آئے تھے انہوں نے ایک قسم کا جو ہے وہاں بیل آؤٹ کر دیا، اور جو سیکرٹری ہیلتھ تھیں انہوں نے باقاعدہ سرزنش کی، انہوں نے باقاعدہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ وہاں بے قاعدگیاں ہوئی ہیں، لیکن چیف سیکرٹری صاحب نے آ کر جو ہے یہ کہا ہے کہ سی ایم صاحب آئیں گی، وہ آ کر معاملے کو دیکھیں گی، لیکن ابھی تک شواہد نہیں ملے۔ دیکھیں سی ایم صاحب کا آنا تو بہت بہتر ہے اور وہ ہیں بھی بڑی ایکٹیو، ویری گڈ، مگر بات یہ ہے کہ یہ انکوائری تو جو بیوروکریسی ہے یا جو سیکرٹری ہیلتھ ہیں انہوں نے کرنی ہے یا چیف سیکرٹری صاحب نے کروانی ہے، اور پھر اس کی رپورٹ تیار کر کے سی ایم صاحب کو دیں، کیونکہ اگر یہ الزام درست ہے تو یہ تو پرچہ 302 کا ہوتا ہے۔ It is not only negligence, it's a criminal act اگر یہ ہوا ہے تو، جس طرح آپ کو اندر کے سورس نے یہ بات۔ قائد صاحب، اگر یہ ہوا ہے، ہم بھی اس کو الزام کر رہے ہیں، اگر یہ ہوا ہے تو بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے، کیونکہ جس طرح اموات ہوئی ہیں، کیا اس طرح ایک ہفتے میں 20 بچے جو ہیں وہ اس طرح لگاتار اموات ہو سکتی ہیں؟ کیا اس طرح کی پہلے مثال ملتی ہے؟ اس حوالے سے یہ دیکھا جائے کہ وہ آکسیجن سلنڈر کہاں گئے، اس کے پورا ریکارڈ جو ہے مینٹین کیا جائے، اس درخواست میں جو درخواست ہے اس کو ایک ایک لفظ پڑھا جائے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی سائن نہیں ہے کسی بھی جو سلنڈر ایلوکیٹ کیے جاتے ہیں اس پر کوئی سائن نہیں کیے جاتے، ان کو باقاعدہ ریکارڈ مینٹین نہیں کیا جاتا، وہ آکسیجن سلنڈر کہاں کہاں کس مارکیٹ میں کس کو بیچے گئے، یہ تمام آکسیجن جو بڑے سلنڈر تھے اس کو وہ بھی بیچے گئے، جو چھوٹے سلنڈر تھے وہ بھی بیچے گئے۔ یہ الزام پر تحقیقات باقاعدہ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ اموات جو ہیں یہ غیر معمولی اموات ہیں، یہ معمولی اموات نہیں ہے۔ قائد صاحب، اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کسی کو ڈائریا تھا وہ فوت ہو گیا، کوئی نیو بورن بیبی تھا وہ فوت ہو گیا، 5 سال کا بچہ بھی وہاں پر فوت ہوا ہے، 1 سال کا بچہ کی بھی اموات ہوئی ہے، وہاں پر جو والدین ہیں وہ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ ان کے بچوں کو آکسیجن نہیں دی گئی، وہ آکسیجن کی کمی تھی۔ میاں صاحب ایک بریک ہے، بریک ہے میاں صاحب، بریک کے بعد جب ناظرین واپس آئیں گے تو ہم آپ کو ٹوٹل فگر دیں گے، آپ حیران و پریشان رہ جائیں گے۔ یہ کوئی غزہ ہے؟ جتنے بچے یہ WHO بتا رہا ہے کہ ہم پریونٹیبل ڈیزیز سے مار رہے ہیں، کتنی مائیں 27 مائیں ایک دن میں مرتی ہیں پریونٹیبل ڈیزیز سے، تقریباً 675 بچے ڈیلی جو ہیں پریونٹیبل ڈیزیز سے مر جاتے ہیں، 1,90,000 بچے کی سٹل برتھ ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کیا ہے؟ there is something seriously wrong۔ اور پھر آگے آ کے ہم بتائیں گے کہ اگر یہ ہیلتھ کو ہم اوپر لے جائیں تو یہ ملک انہی ذرائع پیداوار سے ترقی کر سکتے ہیں۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ میاں صاحب، یہ میرے پاس اس وقت WHO آرگنائزیشن جسے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہتے ہیں، اور اس کا ایسٹرن میڈیٹرینین ریجن کی میرے پاس رپورٹ کھلی ہوئی ہے، اور میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ ہر روز پاکستان میں 675 بچے جن کی عمر 1 منتھ سے کم ہے اور 27 مائیں جو ہیں وہ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں پریونٹیبل کمپلیکیشنز، یعنی ایسی کمپلیکیشنز، پیچیدگیاں جن سے بچا جا سکتا ہے۔ اچھا، اماؤنٹنگ ٹو اوور 9,800 میٹرنل
یعنی 9,800 مائیں سالانہ اور بچے 2,46,300 بچے، ان کی ہم بات ہم بچا سکتے ہیں۔ اور پاکستان میں جو سٹل برتھ ہے، یعنی جو بچے پیدا ہی مردہ ہوتے ہیں، وہ ان کی تعداد 1,90,000۔ اب کیوں؟ اس کو ذرا جوڑیے ایک اور فگر سے۔ 45% جو ہمارے یہاں بچیاں ہیں وہ آئرن ڈیفیشنسی کا شکار ہیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ Now it directly relates to your food security۔ جب روٹی پوری نہ ملے، پوری 1,600 یا 1,800 کیلریز آپ کے اندر نہ جائیں، تو پھر آپ کے جو بچے ہیں وہ یا بیمار پیدا ہوتے ہیں۔ اس کا اگلا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انہی اداروں کی رپورٹ کے مطابق 43 سے 45% جو بچے ہیں ان کی گروتھ سٹنٹڈ یا ویسٹڈ ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بنیادی صحت کے ساتھ دنیا میں نہیں آتے، وہ ایک مریض کے طور پہ دنیا میں آتے ہیں۔ اور جب وہ مریض کے طور پر دنیا میں آتے ہیں میاں صاحب، تو کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے ایک تو وہ بچپنے سے بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں، کچھ کام تو کرنا ہے انہوں نے، تو ان کی جو پر کیپیٹا پروڈکٹیوٹی ہے وہ گر جاتی ہے۔ اور ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے ہیلتھ کا لیول ٹھیک کر دیں تو بیٹھے بیٹھے آپ کا گروتھ ریٹ دگنا ہو جاتا ہے۔ مگر جب ٹی بی کے مارے ہوئے لوگ جن کے پاس صحت کی فیسلٹیز نہیں ہیں، وہ جب کام کریں گے تو کیا کام کریں گے؟ تو یہ سارا ایک جڑا ہوا ہے۔ اور اس کو میں اب سم اپ کرتا ہوں میاں صاحب کہ جیسے اسے کہتے ہیں انگریزی میں انویسٹمنٹ ان ہیومن کیپٹل۔ دنیا کی سب سے بیسٹ انویسٹمنٹ ہوتی ہے جو انسانوں پر کرتے ہیں تعلیم اور صحت کی صورت میں۔ یہ تو ہو گیا واقعہ، یہ ہم نے بتایا کہ دس از دی پرابلم، اور اس کی پرابلم کی وجہ کیا ہے؟ $18 بلین صرف ہم آپ کی سبسڈیز میں دے دیتے ہیں، یہ ہماری صحت پہ خرچ ہو سکتے ہیں۔ UNDP کی رپورٹ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں میاں صاحب، آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ کیا ہوا ان بیچاروں کے ساتھ جو سیر کرنے گئے تھے؟ وہاں پہ لوگ کتنے لوگ تھے؟ کتنی دیر میں پہنچے؟ غفلت کی وجہ سے وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، پوری محنت کی تھی ہم نے ان کو بچانے کے لیے، یا وہ بے آسرا ہی پانی میں بہہ گئے؟ میاں صاحب قائد صاحب میں اس پہ آتا ہوں۔ ابھی جب ہم یہ بات کر رہے تھے تو ابھی مجھے ایک میسج ملا کہ جو کوالیفیکیشن کے مسائل ہیں، جو اہلیت کے مسائل ہیں صحت کے شعبے میں، وہ بڑے گمبھیر ہیں۔ ابھی مجھے ایک میسج ملا کہ ایک واقعہ ہوا ہے 25 جون کو، اور وہ ہوا ہے راولپنڈی کے اندر۔ ایک 6 سالہ بچی جو ہے وہ ہاسپٹل جاتی ہے، معمولی سا اس کو آپریشن اس کا درکار ہوتا ہے، گلے کا آپریشن، اور اس کو اوور ڈوز جو ہے وہ دے دی جاتی ہے بے ہوشی کی دوائی کی، اور وہ فوت ہو جاتی ہے۔ اور 2 گھنٹے تک والدین کو نہیں بتایا جاتا کہ ان کی بچی فوت ہو گئی ہے، اور 2 گھنٹے بعد جو ہے 2 بجے یعنی 11 بجے بچی جو ہے وہ آپریشن تھیٹر میں جاتی ہے، 2 بجے جو ہے وہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ بچی تو فوت ہو گئی ہے، اور اس کا گلے کا آپریشن تھا، معمولی سا آپریشن، اور وہ ڈاکٹر جو ہے جو بے ہوشی کی دوائی دیتا ہے، میاں صاحب ہم اسٹوری کو پولیس کے سامنے یہ بیان دیتا ہے کہ اس سے اوور ڈوز ہو گئی، اور یہ مسائل ہیں۔ اب میں آتا ہوں سر دوسری طرف، وہ جو بیچارے دریائے سوات میں لوگ جو ہیں وہاں پر ڈوب گئے باقاعدہ طور پر لوگوں کے سامنے۔ وہاں 144 نافذ تھی، 144 جس نافذ ہوتی ہے تو اس وقت پولیس بھی حرکت میں ہوتی ہے، ضلعی انتظامیہ بھی حرکت میں ہوتی ہے۔ وہاں پر جو ہوٹلز تھے ان کے پاس بوٹس ہونی چاہیے تھی، وہاں پر ایمبولینس کھڑی ہونی چاہیے تھی، وہاں پر بوٹس ہونی چاہیے تھی، نہیں تھی۔ لیکن جب لوگ وہاں پر گئے، سیاح وہاں پر گئے، ہر سال جاتے ہیں، معلوم ہوتا ہے وہاں پر ہر سال جو ہے سیلاب آتا ہے، ہر سال وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ دریائے سوات جو ہے بفر جاتا ہے، ہر سال وہاں پر پتہ ہوتا ہے کہ جو تجاوزات ہیں ان کو ختم کرنا ہے۔ آج تجاوزات ختم کی جا رہی ہیں، لیکن پہلے تجاوزات ختم نہیں کی گئیں۔ آج بھی تجاوزات جب ختم کی جا رہی تھیں تو بااثر لوگوں کا جب پیغام آیا وہاں پر جو سیاسی لوگ تھے تو وہ تجاوزات ہٹانے کا کام جو ہے وہ ختم کر دیا گیا۔ وہاں پر کوئی دفعہ 144 نافذ کرنے کے لیے، امپلیمنٹ کرنے کے لیے لوگ نہیں تھے۔ وہاں پر جو ایمبولینس آئی تھی ان کے پاس کوئی بوٹ نہیں تھی، ان کے پاس صرف میڈیکل کا عملہ تھا جو کہ نا تجربہ کار تھا۔ ان لوگوں کو بچایا جا سکتا تھا، 1 گھنٹے تک وہاں پر وہ مدد کا انتظار کرتے رہے۔ بڑا تیز پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا، عام لوگ وہاں نہیں جا سکتے تھے، کوئی بوٹ جو ہے وہ وہاں پر معمولی بوٹ نہیں جا سکتی۔ میاں صاحب ایک سوال کا جواب دیں، ایک سوال کا جواب دیں، کیا کوئی ارلی وارننگ سسٹم ہے؟ بارش کے بارے میں ہمیں 4 دن پہلے ہم نے خود اس پہ پورا ایک سیگمنٹ کیا، غالباً NDMA کی طرف سے یا کسی سرکاری ادارے کی طرف سے آئی تھی کہ جی یہ 25 سے لے کے 1 تاریخ تک شدید بارشیں ہونی ہے، اربن فلڈنگ ہو سکتی ہے، تو کوئی پریونٹ نہیں کیا، کوئی وہاں پہ نہیں تھی ایڈمنسٹریشن کہ بھئی لوگوں کو روکے، منع کرے کہ اپنا ٹورزم 10 دنوں، ہفتے کے لیے، مہینے کے لیے سسپینڈ کر دیں؟ کوئی ایسی وارننگ نہیں تھی؟
قائد صاحب، چاروں صوبوں کے اندر کسی بھی جگہ کوئی ارلی وارننگ سسٹم نہیں ہے، نہ ہی کسی کو انفارم کیا جاتا ہے، نہ ضلعی حکومتیں وہاں پر جو ہیں وہ، میں کے پی کے کی بات نہیں کر رہا، میں چاروں صوبوں کی بات کر رہا ہوں، ضلعی حکومتیں حرکت میں نہیں آتی۔ باقاعدہ طور پر این ڈی ایم اے کی جانب سے اور دیگر اداروں کی جانب سے انفارم کیا گیا تھا کہ یہ بارشیں ہونی ہیں اور طوفانی بارشیں ہوں گی، طوفان بھی آئیں گے، ندی نالوں میں پانی بھی آئے گا۔ آج بھی یہ جو ہے وہ وارننگ دی گئی ہے، لیکن جو ضلعی انتظامیہ ہے وہ کہیں حرکت میں نہیں آتی۔ ہونا کیا چاہیے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب ارلی وارننگ سسٹم ہوتا ہے، ایس او پیز یہ ہیں کہ تمام ضلعی جو ادارے ہیں وہ اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں اور وہ اس کام پر جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں کہ دریاؤں کے کناروں پر، ندی نالوں کے کناروں پر کوئی جو ہے تجاوزات ہیں تو ان کو ہٹا دیا جائے، وہاں پر جو ہے فاصلی انتظامات کیے جائیں، وہاں پر ہیلی کاپٹر جو ہیں وہ ایکٹیو کر دیے جائیں، وہاں پر ایمبولینسیں جو ہیں وہ پہنچا دی جائیں، بوٹس پہنچا دیے جائیں، تاکہ اگر کوئی ایسی صورتحال ہو تو وہاں کو لوگوں کو نکالا جائے۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال بھی ایسا ہوا، اس سے پچھلے سال بھی ایسا ہوا کہ لوگ مدد کو پکارتے رہے، ایک دوسرے کی مدد کو پہنچتے رہے اور وہ پانی کی نظر ہوتے رہے۔ اس دفعہ بھی یہ ہوا کہ لوگ مدد کو پکارتے رہے اور پانی کی نظر ہوتے رہے۔ کوئی ارلی وارننگ سسٹم پر عمل درآمد نہیں ہوتا، نہ ہوگا، نہ ہو رہا ہے۔ آج بھی میاں صاحب سوال تو یہی ہے نا، ان کے اندر قائد صاحب تجاوزات بنانے کی اجازت کون دیتا ہے؟ یہی انتظامیہ دیتی ہے نا۔ نہیں، وہ تو سارا ایک آپ کو پتہ ہے نیکسس ہے۔ کراچی میں بھی دیکھیں جو وہ پانی کے رستے ہیں جانے کے، اس کے اوپر آبادیاں بنی ہوئی ہیں، یہ جو چائنا کٹنگ ہے، جو یہ سارا سلسلہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب میاں صاحب ہمارے بارے میں کہتے ہیں جی وہ ہو ٹیکس کوئی نہیں، جتنا انڈائریکٹ ٹیکس اس ملک کے لوگ دیتے ہیں۔ ڈاکٹر اکرام الحق صاحب کئی دفعہ اس کو یہاں ہمارے پلیٹ فارم سے وضاحت کر چکے ہیں، اور جواب میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ یہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اچھا پہلے چلیں، میں یہ اس خبر سے پہلے پیٹرول اور گیس کی قیمتوں سے بات کرنی تھی آپ سے، لیکن اس میں بعد میں آتا ہوں۔ کے پی کے کی گورنمنٹ ٹوٹ رہی ہے اور ہمارے انتہائی ہر دل عزیز پرائم منسٹر صاحب کو 2/3 میجارٹی بھی مل گئی ماشاءاللہ۔ تو یہ اپنا اب وہاں کیا ہونے جا رہا ہے، اور پھر یہ جو ان کے درمیان تھوڑی سی چشمک بھی ہے، کچھ پارٹی کے لوگ پی ٹی آئی کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو سی ایم صاحب ہیں ان سے کچھ لوگ خوش بھی نہیں ہیں۔ یہ کیا کام ہے، یہ کیا کھیل ہے، اس پہ بھی تھوڑی بات کریں، پھر ذرا اس پہ بھی بات کر لیں گے۔ جو یہ میاں صاحب ایک خبر اور بھی ہے، یہاں آنے سے پہلے میں نے دیکھی، جو کیا یہ بات درست ہے جو فیصلہ آیا ہے اس میں صرف 10 جج صاحبان کے دستخط ہیں، اور سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں علیحدہ دیں ان کے فیصلے، کیا کن جج صاحبان نے کیا کیا۔ یہ دونوں باتیں ہیں، ان پہ آپ کمنٹ کر دیجئے یا اپنی خبر دے دیجئے۔ دیکھیں قائد صاحب، آج سلمان اکرم راجہ نے ایک درخواست دی ہے، انہوں نے کہا کہ 12 جو جج صاحبان ہیں ان کے دستخط والا فیصلہ جو ہے وہ جاری کیا جائے۔ ان کی درخواست نہیں لی گئی، اور وہ درخواست کیوں نہیں لی گئی اس حوالے سے سپریم کورٹ کے آفس نے کوئی وضاحت جاری نہیں کی، لیکن جو خبر آئی وہ یہ آئی کہ سلمان اکرم راجہ نے ایک درخواست دی۔ انہوں نے کہا کہ جو 12 جج صاحبان تھے ان کا فیصلہ جو ہے وہ ان کو تحریری طور پر جو ہے وہ دیا جائے، لیکن وہ ابھی تک نہیں دیا گیا، نہ ہی ان کی درخواست جو ہے وہ لی گئی ہے۔ اس حوالے سے جو سپریم کورٹ ہے وہ اپنی وضاحت جاری کرے گی تو پتہ چلے گا کہ 12 جج صاحبان کی جو دستخط والا فیصلہ وہ کیوں نہیں ہے، کیونکہ بینچ جو ہے وہ تحلیل ہوا تھا، 2 دفعہ بینچ تحلیل ہوا تھا، 13 جج صاحبان تھے اور 13 رکنی بینچ تھا، اس میں 2 جج صاحبان پہلے چلے گئے اور بعد میں ایک جج صاحب نے جو ہے صلاح الدین صاحب جو ہے انہوں نے بھی اپنے آپ کو الگ کر لیا۔ 10 جج صاحبان جو ہیں انہوں نے یہ فیصلہ سنا، کیس سنا اور پھر فیصلہ دیا۔ اب ان کو 12 جج صاحبان کے جو ان کا نوٹس ہیں وہ کدھر ہیں، وہ اس فیصلے میں ہیں یا نہیں ہیں، اس حوالے سے سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنا وہ کہتے ہیں نا جو چاہے ان کا اس نے کرشمہ ساز کرے جو چاہے۔ اب تو ماشاءاللہ کوئی ایسی کہانی رہ نہیں گئی، ہم دیکھ چکے ہیں جتنی ٹرائکاٹمی آف پاور ماشاءاللہ نظر آ رہی ہے، اور جمہوریت جس طرح عروج اور بام عروج پہ ہے۔ چلیں اس پہ آتے ہیں، یہ بتائیے گا کہ یہ خیبر پختونخوا میں نئی گورنمنٹ کے کیا معاملات ہیں میاں صاحب؟ کوئی اس میں کوئی تبدیلی وہاں بھی آئے گی یا آ رہی ہے؟ دیکھیں قائد صاحب، جو 45 ارکان ہیں نا وہاں پر جو خیبر پختونخوا میں، کیونکہ یہ جو فیصلہ آیا ہے اس سے ایک بات واضح ہو گئی کہ قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کا وجود نہیں رہا۔ اب خیبر پختونخوا میں 35 ارکان جو ہیں وہ آزاد ہو گئے ہیں۔ اب جو 2/3 کے لیے جو اس وقت سادہ اکثریت بھی ہے اور 2/3 بھی ہے پی ٹی آئی کے پاس وہاں پر،
لیکن علی امین گنڈاپور کو اگر 35 ارکان کی جو کہا جا رہا ہے اور پارٹی کے اندر سے کہا جا رہا ہے، کیونکہ پارٹی کے اندر دو بڑے گروپ جو ہیں وہ تو سامنے آ چکے ہیں، ایک گروپ جو ہے وہ علی امین گنڈاپور کی طرف ہے، دوسرا گروپ جو ہے وہ علی امین گنڈاپور کو وہاں پر سی ایم نہیں دیکھنا چاہتا۔ اگر وہ کردار ادا کرتے ہیں جو کہ جو اچھا میاں صاحب میں چاہوں گا وقت کم ہے، چلیں اس سے تو حالانکہ اس سے فرق تو پڑتا نہیں، کوئی بھی آ جائے اور وہ آزاد ہو چکے ہیں، ہم سارے آزاد ہو چکے ہیں، کچھ تو آئین سے بھی آزاد ہی ہو چکے ہیں۔ اب یہ ذرا بتائیے کوئی 27ویں 28ویں ترمیم بھی آ رہی ہے جس میں پورا سٹرکچر جو پاور سٹرکچر چینج ہو جائے گا، جس طرح سے ہمارے بڑے بڑے صحافی میں جن کا بڑا فین ہوں جناب نجم سیٹھی صاحب بھی، کل میں ان کا ایک کلپ دیکھ رہا تھا، تو کوئی ایسی کہانی بھی آ رہی ہے تاکہ ہم ترقی کی بلندیوں کی طرف ذرا تیزی سے بڑھ سکیں میاں صاحب؟ دیکھیں قائد صاحب 27ویں آئینی ترمیم تو آ رہی ہے کیونکہ حکومت کے پاس 2/3 میجارٹی آ چکی ہے۔ کل الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوگا اور الیکشن کمیشن اس کا فیصلہ کر دے گا اور اس کے بعد حکومت کے پاس فل پاور ہوگی، حکومتی اتحاد کہہ رہا ہوں، کہ وہ کوئی بھی ترمیم کر سکتے ہیں۔ آپ یہ سمجھ لیں قائد صاحب کہ یہ جو سیٹ اپ چل رہا ہے یہ 2035 تک تو موجود ہے، کیونکہ یہ جو کنفرم ہے کہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہوگی اس میں بھی کچھ حکم ہوں گے جو رکاوٹیں ہوں گی وہ دور کر دی جائیں گی، اور 2035 تک یہ موجودہ سیٹ اپ جو ہے وہ چلے گا۔ اس سیٹ اپ کی جو شیپس ہوں گی وہ بدلتی رہیں گی، اس میں کچھ ایڈز ہوں گے، کچھ جو ہیں وہ لوگ نکلیں گے، کچھ حکومت جو ہے وہ کچھ اپنی حیت تبدیل کرے گی، لیکن یہ جو سیٹ اپ ہے حکومتی اتحاد ہے یہ 2035 تک اسی طرح چلے گا اور 2035 تک تمام نظام۔ چلیں ایک بریک ہے میاں صاحب، میں سمجھتا ہوں دیکھیں آئین میں تبدیلیاں بھی ہوتی رہتی ہیں، بعض اوقات آئین بھی رکاوٹ بن جاتا ہے ہمارے راستے میں، جس طرح بھٹو صاحب نے 5 7 8 جو ہے ترمیم کر دی تھی، تو ہم اگر 30 35 کر دیں گے ملک کے وسیع و عریض مفاد میں تو کیا فرق پڑتا ہے۔ بریک ہے، بریک کے بعد حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ ایک معزز مہمان بھی ہوں گے۔ پیٹرول گیس کی قیمتیں، مہنگائی کا طوفان، ایک طرف یہ ہے، ایک طرف وہ دیکھ رہے ہیں آپ موسم ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اور ایک طرف مہنگائی کیا کرے گی۔ بریک کے بعد ویلکم بیک۔ میاں صاحب یہ کیا خبر ہے؟ ایک تو پیٹرول کی قیمتوں میں جو دنیا میں کہہ رہے ہیں پیٹرول سستا ہو رہا ہے، یہاں ہمارے مہنگا، ویسے وہ بھی عجیب بات تھی کہ جنگ کے باوجود جو عالمی منڈی میں قیمت تھی وہ کم ہوئی۔ بہرحال وہ جو بھی ہے، بجائے کہ وہ پاس آن کریں، ایک بڑے اضافے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ غلط خبر ہے، افواہ ہے یا درست ہے؟ اور گیس کی قیمتوں میں 50% اضافہ، اور یہ کیا ہے؟ ویسے بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں ہم، بل سے یہ بھی نکال دیں گے وہ بھی نکال دیں گے، کیا ہے ہو رہا ہے میاں صاحب؟ دیکھیں قائد صاحب، ایک تو آج صدر مملکت نے جو فائنانس بل ہے اس پر دستخط کر دیے ہیں، اور جو بجٹ ہے وہ باقاعدہ ایک قانون بن چکا ہے 2025-26، ابھی انہوں نے دستخط کر دیے ہیں، جس کے تحت تمام ٹیکسز جو لگائے گئے ہیں وہ بھی لاگو ہو گئے ہیں، جو چھوٹ دی گئی ہے وہ بھی جو ہے وہ لاگو ہو چکی ہے۔ اب بات کرتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کی۔ ابھی جو سمری حکومت کو موصول ہوئی ہے اس کے مطابق تو 15 روپے فی لیٹر جو ہے اضافے کا امکان ہے، اس میں ڈیزل جو ہے وہ 15 روپے، اور پیٹرول کی قیمت میں اگر دیکھا جائے تو 11 روپے فی لیٹر اضافے کا امکان ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھیں؟ بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ایران اسرائیل جنگ لگی تھی اس وقت برنٹ آئل مارکیٹ اور WTI مارکیٹ میں قیمتیں بڑی تھیں، اور وہ اچھی خاصی 7% سے زائد قیمتوں میں اضافہ ہوا تھا، لیکن وہ ساتھ ہی جو ہے وہ کمی ہونا شروع ہوئی جس دن ٹرمپ نے سیز فائر کا اعلان کیا ہے، بلکہ جس دن حملہ ہوا تھا ایران پر تو اس دن کے بعد اب تک جو ہے وہ اتنی کمی ہو چکی ہے کہ آج جو برنٹ آئل مارکیٹ ہے وہ $66 پہ آ چکی ہے اور WTI $65 پہ آ چکی ہے۔ تو اس کا امپیکٹ ضرور ملنا چاہیے تھا، ضرور آنا چاہیے تھا، کیونکہ قائد صاحب پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ جیسے پیٹرول خام تیل کی قیمتیں کم ہوتی ہیں آخری 2-3 دن میں بڑھ جاتی ہیں، تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ حکومت ضرور ڈالتی ہے قیمتوں میں، اور کہتی ہے کہ اس کا ریلیف جو ہے وہ اس لیے کم ملا ہے کہ آخری دنوں میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھی ہیں، لیکن جو کم ہوئی ہیں اس کا امپیکٹ ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں حکومت کہہ رہی ہے کہ عالمی مارکیٹ میں بڑھ گئی تھیں اس لیے ہم بڑھانا چاہ رہے ہیں، دوسرا جو پیٹرولیم لیوی ہے
اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے. پیٹرول اور ڈیزل پر جو ہے کاربن لیوی لگا دی گئی ہے. ڈائر پہ تو وہ آئیں گے کیونکہ آج اس کا امپیکٹ آ جائے گا، اس لیے کہ آج بدستخط ہو چکے ہیں، قانون بن چکا ہے. اور جو پیٹرولیم لیوی ہے اس میں بھی اضافہ کیا جائے گا، تو اس میں اضافہ ہونا ہی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اگر آئندہ آنے والے مہینوں میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اگر عالمی سطح پر کمی بھی ہوتی ہے تو اس کا ریلیف عوام کو ملے گا، بلکہ اکثر ایسا ہوگا کہ جب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہوں گی تو اس کو برقرار رکھا جائے گا. جب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھیں گی تو اس کا ہوش ربا اضافہ ہوگا، کیونکہ اس میں پیٹرولیم جو کاربن لیوی ہے وہ 2.5% ہے، 2.5 روپے ہے. سوری میاں صاحب یہ مجھے بتائیں، یہ تو پتہ چل گیا ہمیں ہو جائے گا. یہ جتنی کائنڈ حکومت ہے ہمارے ساتھ، ظاہر ہے بھائی ہمیں تو خیر سے میں تو کہہ دیتا ہوں کہ ہم نے کون سا ان سے پوچھ لینا ہے، کون سا وہ ہمیں جواب دے ہے. اور اب 2/3 میجارٹی بھی انہیں ایسے مل گئی ماشاءاللہ جیسے جو ونڈ فال آتی ہے، تو who will ask them. اچھا اب ایک اور بات ہے، پی ایم صاحب نے ایک اور بھی ہمیں خوشخبری بتائی ہے کہ جی 500 ارب روپے کی بجلی چوری ہوتی ہے. تو یہ بتانا ہی تھا اگر تو اپنے عطاء اللہ تارڑ صاحب موجود ہے ہمارے وزیر، ہمیں اطلاع ہی کرنی ہے نا. آپ نے روک تو سکنا، یعنی آپ نہیں روک سکے نا. یہ دس از ایڈمیشن دیٹ اٹ از یور فیلئر کہ 500 روپے کی بجلی جو ہے جس طرح خبر لگی ہوئی ہے سامنے، ماشاءاللہ ایک بڑا اخبار ہے دنیا اس میں لگی ہوئی ہے. تو پھر ہمیں تارڑ صاحب کے ذریعے بتا دیا کریں کون اس کو روکنے جا رہا ہے. اور پھر یہ جو اگر آپ اس کو روک لیتے ہیں تو یہ جو آپ ہمارے اوپر عذاب اس عوام کے اوپر پھینک رہے ہیں وہ تو اس میں بھی آپ اس کو آف سیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ کیا ہے، ایک طرف چوری کی ہمیں چوٹ لگتی ہے، ایک طرف بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی چوٹ لگتی ہے. موسموں میں تو ہم مرتے ہی رہتے ہیں، ہمارا کیا ہے، کون سا ہمارا جو ہے ہمارے محلوں میں تو سیلاب آنا نہیں ہے. جی میاں صاحب دیکھیں قائد صاحب، جو وزیر اعظم نے کل ارشاد فرمایا ہے یہ پہلی دفعہ نہیں فرمایا. وہ 2022 میں جب آئے تھے اقتدار میں اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ 500 روپے کی بجلی چوری ہوتی ہے، اور آج بھی وہ کہہ رہے ہیں 500 روپے کی چوری ہوتی ہے. ان دنوں ان دو اعلانات میں جو گیپ ہے اتنے سالوں کا، اس میں بجلی کی چوری کم نہیں ہوئی، بجلی کی چوری وہی ہے. اور لیکن اس میں جو ہے بل ضرور بڑھتے رہے ہیں، بل میں جو چارجز ہیں وہ ضرور لگتے رہے ہیں، اوور بلنگ ضرور ہوتی رہی ہے. آپ دیکھیں کہ جو ریکوری ہے وہ جو تقسیم کار کمپنیاں ہیں. اچھا میاں صاحب، یہ جو خبر آپ کی سکرین پہ آ رہی ہے، ایک جو سکرین پہ آ رہی ہے، ایک تو ماشاءاللہ وہی ہمارا پیارا ساہیوال کا کول پلانٹ جس کے بارے میں میں اور آپ جو ہے وہ ارشد عباسی صاحب یہاں پہ پروگرام کر چکے ہیں. یہ ملک کو عظیم ترین تحفہ جو ہے احسن اقبال صاحب کا بھی اس میں کنٹریبیوشن ہے، ان کا نام نہیں لیں گے تو غلط بات ہوگی. تو اس کے بھی کچھ 400-500 ارب روپے ہم پہ بن گئے ہیں، تو یہ بھی ہم نے دینے ہیں. اس کے لیے پھر ہم کو رول اوور کرائیں گے یا مزید اضافہ کریں گے پیٹرول اور بجلی اس کی قیمتوں میں بجلی کی، یہ کس طرح ہم نے دینا ہے میاں صاحب؟ دیکھیں قائد صاحب، جو سرکولر ڈیٹ ہے نا وہ ہے 1275 ارب روپے کا جو ہم نے قرضہ لیا ہے. پہلے تو ہم نے وہ دینا ہے، وہ اس کے لیے ہم نے ایک سرچارج دینا ہے جو 6 سال تک ہم دیں گے. آپ کو یاد ہوگا 10 پیسے فی یونٹ ہم نے نیلم جیلم کے دیے تھے، وہ 8 سال دیے تھے. اب ہم نے 6 سال جو ہیں وہ 3 روپے 21 پیسے یا اس سے کم و بیش جو وہ ہم نے 6 سال جو نیلم جیلم کے ہم نے پیسے دیے تھے میاں صاحب، اس سے ہم کتنے ہزار میگا واٹ بجلی لے رہے ہیں جو ہم 8 سال دیتے رہے ہیں؟ اس میں قائد صاحب 969 میگا واٹ کی صلاحیت تھی، لیکن وہ کئی سالوں سے بند ہے. 27 کروڑ روزانہ کا نقصان ہو رہا ہے، اور اس میں ہم جو ہے وہ کئی 100 ارب روپے کا نقصان کر چکے ہیں اب تک. اور ابھی بھی وہ جو پروجیکٹ ہے وہ بند پڑا ہوا ہے. وہ پروجیکٹ 2018 میں جو ہے وہ کمیشنڈ ہوا تھا، اور اس کے بعد وہ 1-2 سال ہی چلا ہے، اور اس نے پورے 1-2 سال میں صرف چند دن 969 میگا واٹ بجلی پیدا کی. باقی وہ 21% کم بجلی پیدا کرتا رہا، اور اس پر جو ہے وہ 84 ارب روپے کی لاگت آنی تھی، 500 ارب روپے کی لاگت آئی. اور جو صارفین نے جو ہے 75 ارب روپے خود اپنی جیبوں سے اپنے بلوں میں دیے. اس کے باوجود جو ہے وہ نیلم جیلم اب تک نہیں چل پا رہا. لیکن ابھی جو 500 ارب روپے کی بات ہوتی ہے یا ہمیں دیگر سرچارج جو دینے کی بات ہوتی ہے، اس میں آج ایک خوشخبری سنائی گئی ہے. Untold story of the competence of these people who are at the hem of affairs, you know, one way or the other, maybe last 5 decades or so. تو یہ تو ان کی حالت ہے، اور اب انشاءاللہ پتہ چلا کہ یہ 2035 تک بھی رہیں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آگے بڑھتے ہیں جناب، ذرا بات کرتے ہیں مودی صاحب کی. اب مودی صاحب جو ہیں ان کے دفاعی تاشی نے ایک بیان دیا ہے کہ جی ہم سیاسی قیادت کی وجہ سے اس نے ہمیں منع کر دیا تھا کہ جی ہمارے جو فوجی ٹھکانے ہیں ان پہ حملہ نہیں کرنا. یہ کیا ہے؟ ان کے ٹی وی پہ 5-5 6-6
فٹ جو ہے وہ ارناب گوسوامی اچھل رہا تھا، ایک عجیب و غریب بیہودگی تھی جس جو پوری دنیا میں تماشا بنا، یہ صحافت کا بھی تماشا بنا، اور ان کی حالت، ان کا کلچر لیول بھی ہم نے دیکھ لیا، اڑا دیا، اپنا اسلام آباد پہنچ گئے، لاہور پہنچ گئے. اب کہہ رہے ہیں یار مودی نے اجازت ہی نہیں دی ان کو. ہیو دے گان میڈ میاں صاحب؟ دیکھیں قائد صاحب، یہ تو پکی بات ہے کہ نو مور مودی تو اب میرا خیال ہے کہ مزید حکومت نہیں کر پائے گا. وہ اس لیے کہ بھارت کے اندر جو ہے وہ مودی اتنا غیر معروف ہو چکا ہے اور غیر مقبول ہو چکا ہے، بلکہ RSS جو کہ ایک انتہا پسند جماعت ہے، وہ بھی اس سے اپنا ہاتھ جو ہے وہ اس نے اٹھا لیا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید مودی جو ہے وہ آگے نہیں چل پائیں گے. نمبر 1، لیکن اس سے اویئر رہنا چاہیے. وہ اس لیے کہ مودی جو ہے وہ دو طرفہ لڑائی پاکستان کے ساتھ کر رہا ہے. ایک تو وہ اسرائیل کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور اسرائیل کے ساتھ مل کر وہاں سے جدید ڈرون بھی خرید رہا ہے، اسلحہ بھی خرید رہا ہے، اور کسی بھی وقت جو ہے وہ پاکستان پہ جارحیت کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اتنا غیر اچھا میاں صاحب، دو سٹوریز آ رہی ہیں کہ وہ اس کو مقبولیت حاصل کرنے کے لیے حملہ کر سکتا ہے. دو بڑی سٹوریز آ رہی ہیں میاں صاحب پاکستان کے خلاف میں نے جو مانیٹر کی ہیں، جو بڑے بڑے تجزیہ نگار ہیں جن پہ تھوڑے بہت معتبر اچھے معتبر لوگ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں جنگیں دوبارہ ہوں گی. خدا نہ کرے، گاڈ فوربڈ، یہ میں نہیں کہہ رہا، مگر جو کریڈیبل لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں. ایک تو یہ کہ ادھر سے جو انہیں کو جوتے پڑے ہیں، کیونکہ پہلی دفعہ ہم جوتے ہی کہیں گے ان کو، حالانکہ ایران نے بہت بڑا اس میں ایک قربانی دی اس کی عوام نے. دوسری طرف یہ کہ یہ مودی صاحب جو ہے وہ ان کا تو جو پولیٹیکل کریئر ہے وہ آن دی لائن ہے، اور وہ ابھی میرے خیال میں کچھ عرصہ ہے بہار کے الیکشن کو 30-40 سیٹوں کا وہ معاملہ ہے. الیکشن خیر سے بھی وہ یہ بھی ہار گئے تھے پچھلا، مگر سلام ہو جناب سپریم کورٹ کو، بقول راہل گاندھی انڈیا کی سپریم کورٹ کو اور انڈیا کے الیکشن کمیشن کو، انہوں نے بھی ماشاءاللہ بڑا مثالی کردار ادا کیا ان کے مطابق. تو یہ اب کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ چلاؤ ہے ان کا، اور یہ اس کو بچانے کے لیے دوبارہ کوئی ایسا ایڈونچر کر سکتے ہیں؟ ہمارے جو سینئر سیگمنٹ آف دی اسٹیٹ ہیں ان کے پاس کیا انڈرسٹینڈنگ ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں قائد صاحب، پاکستان کے خلاف ایک بڑی سازش جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اسرائیل اور مودی جو ہیں وہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، اور مسلم دشمنی کے طور پر جو ہے وہ ملے ہوئے ہیں، کیونکہ ایران کے ساتھ بھی بھارت نے نے پوری کی پوری مسلم دشمنی جو ہے وہ نکالی، اور موساد کے ساتھ مل کر وہاں کی مخبری کی. اور آج یہ خبریں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں کہ وہاں کس طرح سافٹ ویئر جو ہے وہ اس کا کوڈ اسرائیل کو دیا گیا، اور وہاں سے جو ہے وہ اسرائیل کو معلومات ملتی تھی. اور پاکستان کے خلاف جو سازش کا آغاز ہو چکا ہے وہ ہمارے میزائل پروگرام پہ ہو چکا ہے، جو یہ مکمل طور پر جو مودی میڈیا ہے اور اسرائیل کا موساد اور را، انہوں نے باقاعدہ طور پر تیسرے ملک میں ملیشیا کی ایک جو ہے وہ ایک ویب چینل جو کہ ان کے سپانسرڈ ہے، بھارت سپانسرڈ ہے، اس میں ایک سٹوری جو ہے وہ چھپوائی ہے کہ پاکستان ایک بین البر اعظمی جو ہے وہ میزائل بنا رہا ہے چین کے ساتھ مل کر، جو امریکہ پر حملہ کرے گا. یہ بہت بڑی سازش کا آغاز ہے جو کہ پاکستان کو امریکہ کے ساتھ لڑانے کی اور پاکستان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات خراب کرنے کی ایک سازش ہے کہ کڑی ہے جو کہ کی جا رہی ہے باقاعدہ طور پر، اور باقاعدہ طور پر اس پر جو ہے باقاعدہ اس پر فنڈنگ کی جا رہی ہے، اور اس پر جو ہے وہ سپورٹ کیا جا رہا ہے، اس پر باقاعدہ کمرشل اشتہار دے کر ایسی ویب سائٹ کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. اور یہ بہت بڑی سازش دونوں ملکوں سے بنی گئی ہے، اور یہ دو ملکوں کے خلاف ہے، ایک پاکستان کے خلاف اور ایک ایران کے خلاف. جو بات آپ قائد صاحب کر رہے تھے کہ دو حملے ہو سکتے ہیں، دونوں حملے بالکل ہو سکتے ہیں، کیونکہ میاں صاحب یہ جو کہانی چلائی جا رہی ہے، میں یہ بڑی امپورٹنٹ کہانی ہے، یہ جو انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کا جو الزام لگایا ہے ان کی پلکی شرما جو ہے وہ اس پہ اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمیں ملائن کیسے کریں یا ہمیں ڈسکریڈٹ دنیا کی نظروں میں کیسے کریں. لیکن اگر ان کے پاس ہے تو پھر ہمارے پاس مطلب یہ دنیا میں اب جو ہے وہ جو سیکیورٹی انوائرمنٹ ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے. مگر یہ الزام مجھے لگتا ہے کہ جیسے تمام الزام لگانے کے بعد اور وہ ہمیں ڈسکریڈٹ کرنے میں تو ناکام ہوئے ہیں اور خود جو ہیں وہ ننگے ہوئے ہیں عالمی سطح پر. تو کم از کم میں حکومت کی بات کر رہا ہوں اور ان کے عوام کی بات تو نہیں کر رہا. مگر یہ خاص کوئی ہے اس حوالے سے ہمارا کوئی موقف آیا ہے ہماری سرکاری یا ہماری دفاعی جو ادارے ہیں ان کی طرف سے؟ دیکھیں قائد صاحب، ابھی تو موقف نہیں آیا، لیکن پاکستان کا موقف اس پر واضح ہے کہ ہمارا دفاعی نظام ہے، ہمارا میزائل ٹیکنالوجی جو ہے وہ بھی دفاعی ہے، ہمارا جو ایٹمی ٹیکنالوجی ہے وہ بھی دفاعی ہے، اور اس حوالے سے جو ہمارا پڑوسی دشمن ہے
اس سے جارحیت کا خطرہ ہمیں رہتا ہے، وہ جارحیت کرتا بھی ہے، سیولینز پر حملے کرتا ہے، تو ہمیں میزائل ٹیکنالوجی اپنی تیار رکھنی ہے اور رکھ رہے ہیں ہم. لیکن بین البراعظمی جو میزائل کا ہم پر جو ہے الزام لگایا جا رہا ہے، یہ آپ کو سر یاد ہوگا کہ جب جو بائیڈن تھا اس وقت اور آخر جو کمپین چل رہی تھی ٹرمپ کی، اس وقت بھی جو ہے یہ بحث چھیڑی گئی تھی اور جان بوجھ کے یہ بحث چھیڑی گئی تھی تاکہ ٹرمپ انتظامیہ جب آئے تو پاکستان کے خلاف جو ہے وہ عمل کرے. لیکن ٹرمپ نے پاکستان کے ساتھ بہترین تعلقات بنائے اور وہ پاکستان کی سیاست کو بھی سمجھتا ہے، پاکستان کی افواج کو بھی سمجھتا ہے اور پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کو بھی سمجھتا ہے اور پاکستان میں جو سرمایہ کاری ہے وہ بھی کرنا چاہتا ہے. اس لیے امریکہ تو پاکستان کے ساتھ بہترین تعلقات جو ہے وہ قائم کیے ہوئے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایک تو ہمارا یہ جو ہے وہ میاں صاحب وقت ختم ہوا. ایک تو یہ ہم نے جو ہمارا فارمیڈیبل ڈیفنس تھا وہ آپ کے سامنے آیا، مگر ظاہر ہے وہ یہ پراپیگنڈا کی جنگ بھی جاری رہے گی، مگر ہمیں مضبوط سے مضبوط تر ہوتے رہنا چاہیے جہاں تک ہو سکتے ہیں. یہ تو ہمارا ہفتے کا پہلا شو. اجازت دیں، اللہ حافظ.